اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ ایک روایت کے مطابق کیرش العلمہ کے دور میں حضرت دانیال علیہ السلام واپس بیت المقدس گئے اور اسے از سر نو آباد کیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، بنی اسرائیل نے اس بادشاہ سے اجازت مانگی کہ وہ انہیں بیت المقدس کی طرف جانے دے۔ اس نے کہا، اگر تم میں 1000 نبی بھی ہو جائیں پھر بھی میں تم سے جدا نہ ہوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام منصب قضا پر فائز تھے، تمام معاملات آپ ہی کے سپرد تھے۔ یہ معاملہ بھی آپ ہی کے سپرد تھا کہ وہ آپ تمام مال غنیمت بنی اسرائیل میں تقسیم کر دیں جو بخت نصر وہاں سے لے کر آیا تھا۔ آپ نے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے زمانے میں اسے تعمیر کیا اور بنی اسرائیل اس کی طرف لوٹ آئے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ کے وصال اور جسد اطہر کے بارے میں متفرق روایات لکھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ابو خالد فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو عالیہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں جب ہم نے تستر فتح کیا تو ہمیں ہر مزان کے خزانے سے ایک چارپائی ملی جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ اس لاش کے سرحانے ایک مضمون بھی رکھا تھا۔ ہم نے مصحف اٹھا لیا اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب کو بلا بھیجا۔ آپ آئے، اس مصحف کا عربی ترجمہ کیا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں، میں عرب میں پہلا شخص ہوں جس نے اس مصحف کو پڑھا۔ میں نے اس کی اس طرح تلاوت کی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ ابو خالد کہتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے پوچھا، اس مصحف میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس میں تمہارے چلنے کے انداز، تمہارے امور، تمہاری گفتگو کے انداز اور اس کے بعد جو ہونا تھا سب اس میں درج تھا۔ میں نے پوچھا، لاش کا کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، ہم نے دن کے وقت الگ الگ 13 قبریں کھود دی۔ جب رات ہوئی تو لاش کو ان میں سے ایک میں دفن کر دیا۔ تمام قبور کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ لاش کو کس قبر میں دفنایا گیا۔ یہ احتیاط اس وجہ سے کی گئی تھی تاکہ اسے کوئی نہ نکال سکے۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ کس کی لاش تھی؟ انہوں نے کہا، حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش تھی۔ میں نے پوچھا، انہیں رحلت فرمائے کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا؟ انہوں نے بتایا 300 سال۔ میں نے پوچھا، کیا ان کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی؟ انہوں نے فرمایا، گدی کے بالوں میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی، کیونکہ انبیاء کے گوشت کو زمین نہ تو بوسیدہ کرتی ہے اور نہ ہی اسے درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت پر علامہ ابن کثیر اپنا تبصرہ یوں رقم کرتے ہیں، حضرت ابو العالیہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، لیکن ان کی تاریخ وفات کو 300 سال پہلے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ دانیال علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ اور کوئی نیک آدمی ہوں گے جن کا اسم گرامی دانیال ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فطرت کا یہ 200-400 سال پر محیط ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ یہ دور 600 اور ایک اور قول کے مطابق 620 سال پر محیط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی تاریخ وفات 800 سال پہلے ہو۔ یہ مدت حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب پڑتی ہے۔ اگر وہ لاش حضرت دانیال علیہ السلام کی گمان کی جائے تو پھر آخری مدت کے ساتھ یہ مطابقت رکھتی ہے اور ممکن ہے یہ کسی اور نیک اور صالح کی لاش ہو۔ یہ نیک شخص نبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ فارس کا بادشاہ آپ علیہ السلام کو پابائے جولا فارس لے آیا تھا اور قید میں مسجون رکھا تھا۔ ابو بکر بن ابی الدنیا نے اپنی کتاب احکام القبور میں ابو الاشعث احمری سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ خدا بندہ مجھے امت محمدیہ کے لوگ دفن کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تستر فتح کیا تو انہیں ایک تابوت ملا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے اسے جنت کی بشارت دو۔ جس شخص نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش مبارک ہے، اس کا نام ہرقوس تھا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھ کر بھیجا کہ ان کی لاش کو دفن کر دو اور ہرقوس کو میری طرف بھیجو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت انبسہ بن سعید سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دانیال علیہ السلام کی لاش کے ساتھ ایک مصحف ملا۔ اس مصحف کے ساتھ ایک گھڑا تھا جس میں گوشت، کچھ درہم اور حضرت دانیال علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ساری تفصیلات حضرت عمر کو لکھ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپسی خط لکھا اور فرمایا، مصحف ہماری طرف بھیج دو، گوشت میں سے کچھ حصہ ہماری طرف بھیجو، اور اپنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ حکم دو کہ وہ گوشت کو دوائی کے طور پر استعمال کریں۔ دراہم تقسیم کر لیں، رہی انگوٹھی کی تو وہ ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ ابن ابی الدنیا کئی طرق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو جب یہ لاش ملی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، تو وہ حاضر ہوئے، لاش سے معانقہ کیا اور بوسے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات درج فرمائیں، اور یہ بھی بتایا کہ لاش کے ساتھ تقریباً 10,000 درہم کا سامان بھی ہے۔ اس مال کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اسے اٹھاتا ہے اگر اسے اسی جگہ نہیں رکھتا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ خط میں یہ بھی مندرج تھا کہ لاش کے ساتھ ایک صندوق بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کو ابال کر انہیں غسل دیا جائے، کفن پہنا کر دفن کر دیا جائے، لیکن مخفی طریقے سے، تاکہ قبر کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اور مال کے متعلق یہ حکم صادر فرمایا کہ اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے، جبکہ صندوق اپنے پاس منگوا لیا اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔